اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ وہ بعد نبیوں کے افضل ہوا مرتبہ، او مصطفیٰ کی خلافت کا صحرا سجا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بعد نبیوں کے افضل ہوا مرتبہ، مصطفیٰ کی خلافت کا صحرا سجا۔ سارے اصحاب میں جس کا رتبہ بڑا، سارے اصحاب میں جس کا رتبہ بڑا، اس کے شرف قدامت کی کیا بات ہے۔ سارے اصحاب میں جس کا رتبہ بڑا، اس کے شرف قدامت کی کیا بات ہے۔ او شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی بولو بولو، رازدار رسالت کی کیا۔ وہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے۔ غار ثور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قرب نصیب ہوا۔ شاعر کیا کہتا ہے، وہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے۔ زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے۔ تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر میرے کملی والے پیغمبر سر رکھ کر آرام فرما رہا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں ادھر؟ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے بیٹھے ہو، سامنے بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ بج رہا ہے موبائل، بجنے تو بس ان کو بند کر دیں بھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے کملی والے پیغمبر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کالے سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، آ گیا پھر وہ اپنی فطرت کے اوپر، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، آ کر ڈسا سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں کے اوپر، اور آپ نے پاؤں ذرا اور بھی دبا دیا۔ زہر نے اثر کیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ آج کسی کے آنسو رخسار کے اوپر، کسی کے آنسو داڑھی کے اوپر، کسی کے آنسو دامن کے اوپر، مگر میں ابو بکر تیرے آنسوؤں پہ قربان جاؤں۔ ابو بکر کے آنسو رخ مصطفیٰ کے اوپر۔ حضور بیدار ہوئے
اور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے, روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر کسی موذی جانور نے ڈسا ہے. حضور فرماتے ہیں کہاں ڈسا ہے؟ ذرا وہ جگہ میرے سامنے لاؤ. ایڑی آگے کر دی. میرے کملی والے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے شہادت کی انگلی کے اوپر لگا کر ابو بکر کی ایڑی پر لگایا. عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر مجھے تو ایسے لگا جیسے پاؤں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. سب کہہ دو سبحان اللہ. اے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے, ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے, زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے, زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے, او شان صدیق اکبر پہ قربان میں, رازدار رسالت کی کیا بات ہے. اے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی. حضرات صحابہ کرام کی امامت اور میرے کملی والے پیغمبر کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. کہہ دو سبحان اللہ. ایک موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا اللہ کے محبوب میرے والد ابو بکر بہت نرم دل ہیں, آپ عمر سے فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں, علی مرتضیٰ کو حکم فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. حضور فرماتے ہیں عائشہ میں کیا کروں, اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوتا کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو. سب کہہ دو سبحان اللہ. اوے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی, وہ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی, سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی, اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے. حضرات صحابہ کرام بیعت بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جن کو کملی والے پیغمبر نے ہماری نماز کی امامت کے لیے پسند فرمایا, ہم اس کو ملک کی امامت کے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اس کو کس امامت کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ جذبہ صحابہ کا ہمارا بھی ہو جائے. اونچی کہہ دو آمین. مسجد میں مولوی مقرر کرنا ہو, 20-25 نمازی ہوتے ہیں تو 25 نمازیوں کے لیے کہتے ہیں امام متقی پرہیزگار نیک دیندار ہو, اور جو 25 کروڑ کی امامت کے لیے کہتے ہیں پرلے درجے کا فاسق فاجر چور زانی شرابی ہونا چاہیے. یہ قوم کا مزاج ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے کاغذ بھی جمع کرائے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری عرب والا سب سے بد نصیب تحصیل ہو جہاں پر کسی عالم دین نے کاغذ جمع بھی نہیں کروائے. اس پہ ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دینے ہی نہیں ہے. یعنی کسی مسلک کا بھی اگر عالم دین کسی بھی, میں اس میں بڑا کھلا ذہن رکھتا ہوں, کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو ساری جماعتوں سے وہ افضل ہے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ میں اس کا نمائندہ ہوں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا عالم دین ہے, وہ ساری پارٹیوں سے اچھا ہے. یہ جتنی بھی سیکولر جماعتیں ہیں ان سب سے اچھا عالم دین ہے جو آپ کی قیادت کے لیے اگر آپ اس کو مقرر کر لیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے. وہ ذہن تو ہے یا نہیں؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں جی سارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں, ہمارے مفادات پہ ضرب نہ پڑے. لالچی قوموں کا یہی حال ہوتا ہے, پھر وہ قرضوں میں دھنستی ہے, پھر وہ مشکلات میں دھنستی ہے, کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے لالچ پہ ووٹ دینا ہے, اپنے اپنے مفاد پہ ووٹ دینا ہے. جائز مطالبہ جی نالی بنا دیو جی ساڈی, جائز مطالبہ جی پانی کی ٹنکی بنا دیں جی, جائز مطالبہ جی گیس کا میٹر لگوا دیں. آپ نے اپنی قیمت وصول کی ہے تو وہ پھر اپنی قیمت وصول کریں گے, تو پھر بقاؤ مال نیچے سے لے کر اوپر تک ہے, تو پھر انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ کوئی نہیں آئے گی
چہرے بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک اس نظام کو اور اس سسٹم کو اور اس سوچ کو ہم تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم ووٹ دیں اسلام کے لیے، ووٹ دیں ملک کے لیے اور ووٹ دیں قوم کے لیے، دیکھو پھر یہی الیکشن جو ہے یہ تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، فوری تبدیلی آ جائے گی۔ اور اگر وہی ہماری اگر پرانی سوچ ہے، اپنے تعلقات، اپنی برادری، اپنی پارٹی اور اپنے مفادات، تو پھر حالت یہی رہے گی۔ کیوں جی؟ پھر تو اس سے بہتر ہے جیسے لاہور میں پہلے مصنوعی بارش کی گئی تو ایسا ہی مصنوعی الیکشن بھی ہو جائے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ کیوں جی؟ چلو بات دور نکل گئی۔ تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ حضور نے جس کو ہماری امامت کے لیے پسند فرمایا، مقرر فرمایا، ہم اس کو ملک کی قیادت کے لیے بھی مقرر کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سارے لیڈران دی توہین ہو گئی جی۔ ہم تو آپ ان کو لیڈر نہ مانتے ہیں، نہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یا تمہیں مبارک تمہارے ہی لیڈر ہیں۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ اے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، وہ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ اے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے۔ آج کوئی فخر سے کہتا ہے میرا داماد ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے میرا داماد سرمایہ دار ہے۔ ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرا داماد تو دو جہانوں کا سردار ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے پیغمبر کے سسر ہیں، اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ اوے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ اے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ اور ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی، باپ ہو کر نہ بیٹی کہا تھا کبھی۔ باپ تھے نا لیکن بیٹی پھر نہیں کہا، پھر تو ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی، باپ ہو کر نہ بیٹی کہا تھا کبھی۔ ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، احترام نبوت کی کیا بات ہے۔
ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، احترام نبوت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے، جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے، سب کہہ دو ماشاءاللہ، روضہ رسول میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے، جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آئی تو کیا کہنا، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے، جس کو خود جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ کہہ دو سبحان، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔